بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بیٹا میں آج آپ کی میم ارم، آج میں نے آپ کو اردو کا کام کروانا ہے۔ تو آج ہم نے درسی کتاب سے کام کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ لوگ کتاب پیج نمبر 81 اوپن کر لیں۔ درسی کتاب سے پیج نمبر 81 یعنی کہ 81 پیج آپ نے اوپن کرنا ہے۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ ہے حکایات شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی، یعنی کہ حکایات شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس میں کیا ہے کہ حضرت شیخ سعدی جو تھے ان کی جو حکایات ہیں وہ بیان کی گئی ہیں اس سبق میں۔ تو حکایات ہوتی کیا ہیں بیٹا؟ جو ہم اپنے تجربات یعنی کہ ہمارے تجربات سے ہم جو باتیں سیکھتے ہیں اس کو ہم اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں حکایات۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ آج اس سبق میں کیا بتایا گیا ہے۔ شیخ سعدی فارسی زبان کے نامور مصنف تھے، یعنی کہ شیخ سعدی فارسی زبان کے نامور کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ مشہور جو ہوتا ہے۔ مصنف کون ہوتا ہے؟ جو لکھاری، جو لکھتا ہے، کتابیں لکھتا ہے۔ تو شیخ سعدی جو ہیں وہ فارسی زبان کے مشہور لکھاری تھے۔ انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے مختلف ممالک کا سفر کیا، یعنی کہ علم حاصل کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے مختلف جو ملک تھے ان کا سفر کیا تھا، اور اپنے مشاہدات کو اپنی 2 کتابوں گلستان اور بوستان میں تحریر کیا۔ مشاہدات کیا ہوتے ہیں؟ یعنی کہ تجربات کی بنا پر انہوں نے جو مختلف ممالک کا سفر کیا تھا اور اپنے تجربات کو اپنی 2 کتابوں گلستان اور بوستان میں تحریر کیا، یعنی کہ جو تجربات ان کو حاصل ہوئے مختلف ممالک کے، تو اس کو انہوں نے اپنی 2 کتابوں میں تحریر کیا تھا، لکھا تھا۔ تحریر ہوتا ہے لکھنا، اوکے؟ تحریر کیا مطلب کیا ہے؟ لکھنا، یعنی کہ اپنے تجربات انہوں نے 2 کتابوں میں لکھے تھے۔ اس کا کتابوں کے نام کیا ہیں؟ گلستان اور بوستان، اوکے؟ آگے دیکھیں، ان دونوں کتابوں میں موجود قصے حکایات کہلاتے ہیں، یعنی کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حکایات کیا ہوتی ہیں؟ کہ جو تجربات انہوں نے اپنی زندگی سے سیکھے تھے اس کو اپنی کتابوں میں لکھا، ان 2 کتابوں میں گلستان اور بوستان میں۔ تو ان دونوں کتابوں میں موجود قصے جو ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ حکایات۔ آگے ہے ان کی ہر حکایات کسی نہ کسی اخلاقی سبق پر مبنی ہوتی ہے۔ اخلاقی سبق کیا ہوتا ہے؟ جس سے ہم سبق حاصل کرتے ہیں، کہ جس سے ہمارا اخلاق بہتر ہوتا ہے، ہم دوسرے سے اچھے طریقے سے ملتے ہیں، اچھے طریقے سے ہمیں بات کرنا آتی ہے۔ تو یہ ہوتی ہے، اس میں بتا رہے ہیں کہ ان کی ہر حکایات کسی نہ کسی اخلاقی سبق پر مبنی ہوتی ہیں۔ مبنی ہوتا ہے مشتمل ہونا، ان کے ہر ایک حکایت میں کوئی نہ کوئی سبق ہے۔ آئیے آج ہم ان کی کچھ حکایات پڑھتے ہیں۔ تو پہلی حکایت کیا ہے؟ پہلی حکایت کا عنوان کیا ہے؟ مہمان۔ کیا حکایت کا عنوان ہے؟ مہمان۔ آگے دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اب ایک واقعہ بتانے لگے ہیں کہ مہمان کا کیا رول ہے، کیا کردار بتایا گیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم جو ہیں وہ کیا کرتے تھے؟ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، ہمیشہ مہمان کو اپنے کھانے میں شریک کرتے پھر کھانا کھاتے تھے۔ یعنی کہ جب بھی انہوں نے کھانا کھانا ہے تو پہلے کیا کرنا ہے؟ مہمان کسی نہ کسی کو اپنے پاس بٹھانا ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے، پھر کھانا کھانا ہے۔ ایک دن باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک برا اور نہایت کمزور شخص آ رہا ہے۔ یعنی کہ جب ایک دن کیا ہوا کہ باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک جو ہے برا شخص جو ہے بہت ہی ضعیف آدمی اور کمزور تھا، تو وہ شخص آ رہا تھا۔ آپ بہت خوش ہوئے کہ آج میرے دسترخوان پر ایک بزرگ مہمان ہوگا۔ دسترخوان ہوتا ہے بیٹا کھانے کی میز، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے کہ آج تو میری کھانے کی میز پر ایک برا یعنی کہ ایک بزرگ آدمی، ایک ضعیف مہمان ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو کھانے کی دعوت دی، یعنی کہ آپ نے کیا کہا؟ اس ضعیف آدمی کو کہا کہ آپ جو ہیں آج ہمارے گھر کھانا کھائیں، اور اس کو ساتھ لے کر گھر آ گئے، اور اس شخص کو اپنے کے ساتھ گھر لے آئے۔
اور اس کو عزت سے بٹھایا اور دسترخوان لگایا۔ اس شخص کو آپ نے اس ضعیف آدمی کو بڑی ہی عزت دی اور اس کو اپنے جو کھانے کی میز تھی وہاں پہ لے گئے۔ جب کھانا لگ گیا تو سب نے اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کر دیا، یعنی کہ جب کھانا لگا لیا گیا تو سب جو ہے بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر سب نے کھانا شروع کر دیا، لیکن بزرگ آدمی نے اللہ کا نام لیے بغیر ہی کھانا شروع کر دیا۔ کیا مطلب کیا کہہ رہی ہے اس میں کہ بزرگ آدمی جو ہے سب نے سارے جو گھر والے ہیں سب نے اللہ کا نام لیا، یعنی کہ بسم اللہ پڑھی ہے کھانا شروع کرنے سے پہلے، اور بزرگ آدمی جو ضعیف آدمی ہیں اس نے اللہ کا نام یعنی کہ بسم اللہ نہیں پڑھی۔ تو کیا ہوا کہ آپ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے۔ آپ نے بزرگ آدمی سے کہا یہ کیا ماجرا ہے، یعنی کہ آپ علیہ السلام جو ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اس آدمی کو دیکھ کے کہ سارے گھر والے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا رہے ہیں اور یہ ضعیف آدمی جو ہے بزرگ آدمی جو ہے یہ بغیر بسم اللہ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا معاملہ ہے۔ ماجرے کا مطلب ہوتا ہے معاملہ، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے کھانا کھانے سے پہلے نعمت دینے والے کا نام تک نہیں لیا، یعنی کہ آپ نے کھانے سے پہلے اللہ کا نام تک نہیں لیا جس نے آپ کو یہ روزی دی ہے۔ اس آدمی نے جواب دیا میں تو آتش پرست ہوں۔ اس آدمی نے کیا جواب دیا تھا؟ میں تو آتش پرست ہوں۔ آتش پرست کا مطلب ہوتا ہے آگ کی پوجا کرنے والا، پرست ہوتا ہے پوجا کرنے والا، اور آتش کا مطلب ہوتا ہے آگ، یعنی کہ اس آدمی نے کہا کہ میں تو آگ کی پوجا کرنے والا ہوں، آگ کی پوجا کرتا ہوں، میں اللہ کا نام نہیں لیتا۔ تو آپ نے اسی وقت اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا۔ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اسی وقت اس کو کہا کہ آپ جو ہے اٹھ جاؤ، اس کھانے کی میز سے جلدی سے اٹھ جاؤ۔ اس آدمی کے چلے جانے کے بعد آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی، یعنی کہ جب مہمان جو ہے اس ضعیف آدمی کو کہا گیا کہ آپ جو ہے یہاں سے چلے جاؤ تو وہ چلا گیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی کی اور مجھے بھی پتہ تھا۔ تو اس آدمی کے چلے جانے کے بعد آپ پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، مجھے بھی پتہ تھا کہ وہ میرے بجائے آگ کی پوجا کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب وحی کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ اے ابراہیم، مجھے بھی پتہ تھا کہ وہ میرے بجائے آگ کی پوجا کرتا ہے، مگر میں اس کو 100 سال سے کھانا کھلا رہا ہوں، تم سے تو ایک وقت کا کھانا نہ کھلایا گیا۔ یعنی کہ کیا کہا گیا کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو سب کو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ کون شخص کس کی پوجا کرتا ہے، کس کو مانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ شخص جو ہے یہ ضعیف آدمی 100 سال سے جو ہے وہ آگ کی ہی پوجا کرتا ہے، تو میں اس کو 100 سال سے کھانا کھلا رہا ہوں، تو تم سے ایک وقت کا کھانا نہیں کھلایا گیا۔ اگر وہ آگ کو سجدہ کرتا ہے تو کرتا رہے، تمہیں تو اپنی سخاوت نہیں چھوڑنی چاہیے تھی۔ سخاوت کیا ہوتا ہے؟ نرم دلی، یعنی کہ اگر تمہارے دل میں تمہارا دل جو ہے نرم ہے، یعنی کہ تم سخی ہو نا، سب میں تمہیں سخی کے نام سے جانتے ہیں، تمہیں سخی کہتے ہیں کہ آپ تو کھانا جو ہے مہمان کے بغیر کھا نہیں سکتے، تو وہ تو مہمان تھا، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ جو ہے اگر اس نے نہیں بسم اللہ پڑھی تو وہ اس کا ایمان ہے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا کہ آپ جو ہے اس شخص کو، اس ضعیف آدمی کو کھانا کھلاتے، اس کو پیٹ بھر کھانا کھلاتے، یعنی کہ مہمان کا جو ہے مہمان کی عزت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں چاہیے کہ کیا ہمیں اب بتائیں بیٹا مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر شخص کو جانتا ہے کہ اس کا کیسا ایمان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کو پتہ بھی ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ ضعیف آدمی جو ہے وہ 100 سال سے اس کو اللہ تعالیٰ کھانا کھلا رہے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ آگ کی پوجا کرنے والا ہے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ مہمان کی عزت کرنی چاہیے،
اگر جو ہے یہ نہیں دیکھنا کہ مہمان غیر مسلم ہے تو ہم اس کی عزت نہ کریں۔ مہمان جو ہے وہ مہمان ہوتا ہے، اس لیے ہمیں مہمان کی عزت کرنی چاہیے، اور ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ مہمان جو ہے اگر ہمارے گھر آ گیا ہے تو اس کو پوری عزت دی جائے اور اس کا خیال رکھا جائے۔ تو بیٹا یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ پیج نمبر آج جو ریڈنگ ہے، آج پڑھائی آپ نے کرنی ہے پیج نمبر 81، سبق حکایات شیخ سعدی۔ اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ 81 پیج نمبر ہے، یعنی کہ 81 درسی کتاب سے آپ نے یاد کرنا ہے، اور ان مشکل الفاظ کے معنی کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ معنی دیکھ لیں۔ نامور مصنف، تحریر ہوتا ہے لکھا ہوا، مبنی ہوتا ہے مشتمل، اور دیکھ لیں دسترخوان ہوتا ہے کھانے کی میز، آتش پرست ہوتا ہے آگ کی پوجا کرنے والا، معاملہ ہوتا ہے معاشرہ، سخاوت ہوتا ہے نرم دلی۔ تو بیٹا ان الفاظ کے معنی جو ہیں وہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں، اور آج آپ کو شیخ سعدی کی حکایت سے ایک سبق ملا۔ کیا سبق ہے کہ مہمان جو ہے اس کی آپ نے عزت کرنی ہے اور اس کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔